Viewers on Pitras Bukhari Road, rather H84, there is an institution, ادارہ فروغ قومی زبان. تو آج میرا ویلاگ اس پہ ہے. یہ 2 ایکڑ پہ ان کی اپنی بلڈنگ ہے. ا بیوٹیفل بلڈنگ. اس ملک میں اردو کی تو فروغ نہیں ہوئی. اگر ہو چکی ہوتی تو پھر سی ایس ایس، پی سی ایس، آئی ایس ایس بھی بڑے امتحان انگلش میں نہ ہوتے جیسے ٹرکی میں ہے. ٹرکی میں سارے، میں نے وہاں 4 سال پڑھایا، سارے بڑے ایگزام ٹرکش میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دے لرن فرینچ اینڈ انگلش. بٹ اینی ہاؤ ادارے کا قیام ہوا 1979 میں. جیسے میں نے کہا، اس کا افتتاح 1979 میں ہوا، اور پہلے اس کا آفس کراچی میں تھا، اشتیاق حسین قریشی کے گھر میں. اس کے بعد یہ پھر اسلام آباد شفٹ ہوا، اور اس کا جو قیام تھا پریزیڈینشل آرڈر ضیاء الحق کے دور میں. اگرچہ ان کے پاس فائنانشل پوزیشن کمزور ہے، بٹ دے آر مینٹیننگ گڈ لانس اینڈ پروٹوکول. اور یہ گاڑی ہے ڈائریکٹر صاحب کی، ان سے بھی میں انٹرویو کرتا ہوں. لیکن یہ ان کی پرسنل گاڑی ہے، آفیشیل گاڑی نہیں ہے. ہونی چاہیے، لیکن بات اردو کی ہے. پہلے مقدرہ قومی زبان، لیکن اب اس کو ایوان اردو کہتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا، قائم شدہ 4 اکتوبر 1979. لیکن جو میں نے اس پہ ریسرچ کی، اس کو جتنی عزت ملنی چاہیے تھی، جتنی اس کو ترقی ملنی چاہیے تھی، اتنی نہیں ملی. اس کے پہلے ریجنل آفیسز تھے، کوئٹہ، پشاور، کراچی اینڈ لاہور. لیکن 2011 میں جب کٹ لگا تو مائنڈ اٹ کہ اس کا وہ آفیسز بند ہو گئے. اور میں کہتا جاؤں کہ پھر بات اردو کی ہے. کٹ ڈیفنس پہ نہیں لگے گا، یہی لگے گا. اور 2012 تک یہ خود مختار تھا، لیکن پھر اب اس کی وہ اٹانومس سٹیٹس ختم ہوا، اور اب یہ منسٹری آف ہیریٹیج جو کلچر ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اور یہ ادارہ فروغ قومی زبان کی لائبریری ہے، ون آف دا بیسٹ اسٹیبلشڈ لائبریری، جہاں اسکالر آتے ہیں اور فری آف کاسٹ دے کم اینڈ سٹ ہیئر. اور مائنڈ اٹ، میں گرمیوں میں 1-2 دفعہ یہاں آیا، آئی انجوائڈ کولنگ، گڈ کولنگ. اور ون آف دا پرپزز یہ تھا کہ اسکالرس کو جو ریسرچ کر رہے ہیں اردو پہ، ان کو ریسرچ کے مواقع دی جائے. اس ادارے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ اردو کو دفتری زبان بننے کے لیے کی ہیلپ کی جائے، فیسیلیٹیٹ کی جائے. دیٹ کیسے اردو انگریزی کو ریپلیس کرے گی ایز اے آفیشیل لینگویج. دوسرا یہ تھا کہ اردو کو فروغ دیا جائے جس لیول پہ بھی، مائکرو میکرو. اردو کی خطاطی اور ریسرچ اور ورک شاپس، اور جیسے میں نے کہا اسکالرس کو مواقع فراہم کیے جائیں، جس کی وجہ سے یہ لائبریری کا قیام ہوا. اور یہ محمد انور صاحب ہے جو یہاں لائبریری ہے، ویری لرنڈ مین. اس کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے. کیا حال ہے انور صاحب؟ جی الحمدللہ. تو یہاں اسکالر بہت آتے ہیں ریسرچ کے لیے؟ جی اسکالر بھی آتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، ٹیچرز بھی آتے ہیں. اور کوئی ممبرشپ ریکوائرڈ نہیں ہے؟ ممبرشپ نہیں ہے اس کی، کیونکہ سرکاری ادارے کی لائبریری ہے، تو یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور جو آفس ٹائم ہے اس میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے آج کل، جیسے اب رمضان ہے تو کیا ہے؟ رمضان میں اس کی ٹائمنگ ہے 9 سے 3 بجے تک، اور ویسے 8:30 سے 4:30 تک. گریٹ. اینڈ سنڈے آف؟ سیٹرڈے سنڈے آف. 2 آف. تو اس یہاں ساری زیادہ کتابیں تو اردو کے بارے میں ہوں گی؟ جی اردو لٹریچر کے حوالے سے اس کی جو مختلف اصناف ہیں، ناول ہے، افسانہ ہے، شاعری ہے، غزل ہے، اس حوالے سے زیادہ ہے. تھینک یو انور صاحب.
اور یہ شعبہ اخبار اردو، اور ان کا ایک بڑا خوبصورت اپنا میگزین ہے اخبار اردو، جس میں اردو کے بارے میں ویری گڈ ریسرچ آرٹیکلز. اور یہ تجمل صاحب ہیں جو یہاں کے انچارج ہیں. کیا حال ہے تجمل صاحب؟ جی شکر ہے سر. تو یہ ہر مہینے نکلتا ہے؟ جی ہر مہینے یہ نکلتا ہے، اور دنیا بھر میں جو اردو کی خبریں ہیں، تحقیقی مضامین ہیں، اردو کے حوالے سے جتنے مضامین ہیں وہ اس میں چھپتے ہیں، اور پورے ڈویژن کے ادارے ہیں جو ان کو یہ کوریج کرتا ہے. نہ صرف اردو کے یہاں اسکالر، بلکہ دنیا بھر کے جو اردو کی جو خبریں ہیں، جو تحقیقات ہیں، وہ اس اخبار اردو میں شائع. اور اس کے علاوہ کتنی پبلیکیشن ہے آپ کی؟ ہماری یہاں جو پبلیکیشن ہے کوئی 700 سے اوپر ہے، جس میں کوئی 100 کے قریب ڈکشنریاں ہیں جس کو لغات بھی کہتے ہیں. اور یہ جو ریگولر آپ چھاپتے ہیں جیسے اخبار اردو ہے، اس طرح جی کتنے ہیں؟ یہ ایک ہی رسالہ ہے، ہر ماہ چھپتا ہے، اور یہ آن لائن بھی ہوتا ہے، آن لائن. اور امبیسیوں کے ذریعے پوری دنیا کے تحقیقی اداروں تک یہ پہنچتا ہے. اور ہم نے ہر رسول پیس بی اپان دیم اس کی زبان ہی کی، اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ انہیں صاف بتائے. اور میں آنیسٹلی بڑا فیل کرتا ہوں کہ مجھے عربی آنی چاہیے تھی. مسلمان کو عربی سیکھنا چاہیے، کم از کم اتنی کہ وہ ایک کسی کو سمجھا سکے. اور یہ خطاطی کی کلاس ہے، یہاں خطاطی سیکھ رہے ہیں، اور یہ چھوٹی بھی خطاطی سیکھ رہی ہے. آپ بیٹا خطاطی سیکھ رہے ہیں؟ آپ تو بہت چھوٹی ہیں بیٹا. اور یہ کیا خوبصورت لکھ رہی ہے آپ. یہ دو استاد ہیں. اچھا آپ استاد ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ خطاطی کا ان کو بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خطاطی انسان کو خوبصورت فن ہے، اور اس کو نفیس بناتی ہے، اس کے مزاج میں چینج آتا ہے، اور اللہ پاک کا نام لکھنے سے اور بھی روحانی طور پہ انسان جو ہے نا کامل ہوتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کمپیوٹر کے آنے سے یہ خطاطی کا مطلب ہے سکھانے کا وہ کم ہوا ہے؟ یہ کام تو کم ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطاطی جو ہے نا کمپیوٹر کو نہیں کر سکتے. اچھا لکھنا بھی فن ہے. اچھا لکھنا فن ہے. یہ انٹرنیشنل کیلی گرافی کے استاد ہیں ناصر خان. ناصر خان کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ کب سے ہیں یہاں؟ میں 2009 سے. اور یہاں اب اسٹوڈنٹ بڑے ہیں یا کم ہوئے؟ جی بہت سارے، یہ تقریباً آج تک. تو اگر مطلب میں فار ایگزامپل میں ہوں 15 سال کا یا 12 سال کا اور میں سیکھوں تو کتنے عرصے میں سیکھ جاؤں گا؟ ویسے سیکھنے کے لیے تو 1 سال بھی بہت ہے، اور 10 سال بھی کم ہے. وہ تو سیکھنے والے پر منحصر ہے نا. ٹھیک، گڈ آنسر. یہ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے. اور یہ اب میں کتاب گھر میں آ گیا ہوں. اس کتاب گھر کی کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود چھاپی ہیں. ظاہر ہے رائٹرز تو ڈفرینٹ ہیں، لیکن یہاں سے پبلش ہوئی ہیں. عبد القادر صاحب آپ اس سیکشن کے ہیڈ ہیں؟ جی سر، انچارج ہیں کتابیں. تو یہ کتابیں آپ لوگ خود چھاپتے ہیں؟ جی سر. رائٹرز تو ایڈیٹوریل بورڈ ہوگا. جی تو کتنی کتابیں آج تک اس ادارے نے چھاپی ہیں؟ سر یہ کوئی 750 کے قریب ٹائپ. 750؟ جی سر. سال میں کتنے 10-15 چھپتی ہیں؟ قریباً سر بس ابھی کچھ عرصے سے کم ہے، لیکن ویسے چھپتی رہتی ہیں. کم ہوگی کیونکہ پیسے کم ہوں گے. کچھ اس طرح ہے. ہاں کیونکہ اس ہماری فضول خرچیاں تو کم نہیں ہوتی، لیکن فائنانشل کرنچز لگتی ہیں. اینڈ ناؤ آئی ایم آن مائی وے ٹو ان کی جو لیبارٹری ہے، پروسیسنگ، لینگویج پروسیسنگ. A very nice building comprising بہت سے ان کے کمرے آفیسز ہیں، اور یہ اس کے اس طرف شفا ہاسپٹل. اور یہ اب میں ان کے جو کمپیوٹر لیب ہے وہاں ہوں. اگرچہ یہ کمپیوٹر لیب چھوٹا ہے بٹ ویری کمپیکٹ، اور اگر ان کو اور فائنانشل ہیلپ کی جائے تو یہ اور ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آپ بیٹا کیا سیکھ رہی ہیں یہاں؟
یہ آپ سکھا رہی ہیں یا سیکھ رہی ہیں؟ نہیں سر، ہم ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں اچھا۔ جو کہ اردو کی ڈیجیٹائزنگ میں 3 ماڈیولز شامل ہیں۔ ایک مشینی ترجمہ کاری، مشین ٹرانسلیشن، جس کے اندر آپ انگلش ٹیکسٹ ڈالیں گے تو وہ آپ کو اس کو اردو ٹرانسلیشن دے گا۔ یہ یہاں پہ دفتری اردو کو نافذ کرنے کے لیے سسٹم بن رہا ہے سر۔ پھر دوسرا سسٹم ہے ہمارا آٹومیٹک اسپیچ ریکگنیشن، تکلم شناسی۔ آپ اردو میں بات کریں گے تو وہ اس کا ٹیکسٹ آپ کو لکھ دے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں نے چائنا میں دیکھا، مجھے کوئی میڈیسن چاہیے تھی، جی جی، اس نے کہا انگلش میں لکھو، بس اسی نے وہ دوائی دے دی۔ وہ ٹرانسلیشن والا ہے، پہلے آپ اسپیچ سے اس کو ٹیکسٹ میں لائیں گے، پھر ٹیکسٹ سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا جو ماڈیول ہے وہ ہے OCR، بصری حروف شناسی، جس کے اندر آپ ایک تصویر سے جو ہے جتنی اس میں اردو تحریر لکھی ہوئی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، PDF ڈاکیومنٹس اور اس سے۔ اور آپ بیٹا یہ کیا ہے؟ آپ یہاں انسٹرکٹر ہیں کیا ہیں؟ میں جو ہے پروگرام مینیجر تحقیق و ترقی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پروگرام مینیجر ہوں، اور میں 2 ماڈیولس میں اسپیچ ریکگنیشن جسے گفتگو شناسی اور مشین ٹرانسلیشن یعنی مشینی ترجمہ کاری کے 2 ماڈیولس کو جو ہے لیڈ کر رہی ہوں۔ میری ساتھ ٹیم ہے جو ہم ان ماڈیولس پہ کام کر رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ اردو کے لیے بنا رہے ہیں ہم لوگ۔ گریٹ۔ اور میری دعا ہے کہ اس ملک میں اللہ اردو کو ترقی دے، آمین۔ کیونکہ اردو اور غریب کا بیٹا یا ان دونوں کی قدر نہیں ہے، جس کا مجھے دکھ ہے۔ شعبہ خطاطی اور عرفان صدیقی صاحب بھی، اس کو میں نے کئی دفعہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں دیکھا، یہ پریزائڈ کر رہا تھا، پڑھا لکھا سینیٹر ہے، آئی ایم پراؤڈ آف ہم۔ ورنہ اکثر سینیٹرز کے بارے میں مت پوچھیں۔ another inaugural title بدست جناب شفقت محمود۔ شفقت محمود بھی پیارا انسان اور لرنڈ، a CSP turned politician, senator, then minister. اب unfortunately underground ہے یا out from political scene۔ اور میٹنگ ہال اور اجاز رحیم صاحب، a very learned man, a CSP، یہ 74 میں he was ڈپٹی کمشنر بنو، چھوٹا تھا، اس کا قد تھا، a very competent man۔ And final going to interview director, and he is by the way well known to me, Professor Dr. Salim Mazhar, and now in the office of director Professor Dr. Mazhar Salim Mazhar صاحب، کیا حالی؟ چنگا بتائیں۔ آپ کے ساتھ تو اردو میں بات کروں یا پھر سرائکی میں بولوں؟ سر میں اردو سینٹر کا ذمہ دار ہوں تو اردو میں ہی بات ہاں، میں نے اپنی اور یہ ان کے کولیگ ہیں، ان کی ذرا ایک ان سیریمونیل میٹنگ ہو رہی تھی، اور مظہر صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہی واز ایکٹنگ وائس چانسلر، ہی واز PVC یونیورسٹی آف دا پنجاب، اور یہ بہت کم ایکٹنگ ویسیز میں ہے جس نے اپنی اننگ بڑی انٹیکٹ کھیلی، کیونکہ میں تو 2 بڑی پبلک یونیورسٹیوں کا VC رہا ہوں۔ ایکٹنگ VC کی اچھی اننگ کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی پنجاب میں مظہر صاحب 40 یونیورسٹیاں بغیر VC ہیں۔ نیشنل اینڈ پروونشل ڈیزاسٹر۔ مظہر صاحب ویری گلیڈ ٹو سی یو۔ یہ بتائیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں؟ یہ سب ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ ہاں، ہے۔ جس طرح بلوچستان میں نا نواب اور سردار، اب یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ نواب از لائک سردار سے اوپر ہوتا ہے، فائنلی تو خان افکالات تھا، جیسے SP اور SSP۔ میں تو خدمت گزار ہوں۔ ایک آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کلچرل اور ایکڈیمک کمیونٹی کے لوگ، تحقیق، ریسرچ اور پڑھنے پڑھانے والے درویش ہی ہوتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے کہ میں اس کا خدمت گزار ہوں، اس ادارے کا قومی زبان کے معاملات کو یہ آگے بڑھا رہا ہے، لیکن اس کا سرکاری جو عہدہ ہے وہ ڈائریکٹر جنرل MP1 دے سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ ویسے آپ تو پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے پڑھایا، HOD رہے، ڈائریکٹر رہے، پرو وائس چانسلر، ایکٹنگ VC، تو یہاں آ کے کیا چینج پاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، میں بنیادی طور پر تو میرا جو شعبہ ہے، میں ادب کا طالب علم ہوں، تو یہ ادب کے بارے میں تحقیق کا کام ہے، تو مجھے انتظامی تجربہ بھی، چونکہ ایک ملک کی بڑی یونیورسٹی کا ہے، میں اس کے سارے الحمدللہ اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اس کا ڈین فیکلٹی کا، اور ڈائریکٹر ایریا اسٹڈی سینٹر فار ساؤتھ ایشیا اور پرو وائس چانسلر،
اور الٹیمیٹلی وائس چانسلر ایڈیشنل چارج میرے پاس سرگودا یونیورسٹی کا تھا، آپ کے علم میں ہے، اور الٹیمیٹلی میں کو مختصر عرصہ پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی رہا. وہ بھی علمی اور تحقیقی مراکز سے انتظامی کام زیادہ تھا. یہاں اتنا زیادہ انتظامی کام نہیں ہے، یہ ہے، لیکن یہاں پر زبان پر اردو زبان، مقامی پاکستانی زبانوں اور ریجنل زبانوں پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سب سے زیادہ فوکس قومی زبان پر ہے. قومی زبان پر ہے. یہاں مجھ سے پہلے والے لوگوں نے سر بہت خدمت کی ہے، کام کیا ہے، غیر معمولی اچھا کام. پروفیسر ڈاکٹر وحید ڈاکٹر صاحب میں نے ٹرکی میں پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے، اسپیک ویری گڈ ٹرکش. جی مجھے پتہ ہے سر. دنیا میں قوموں نے جو ترقی کی ہے اور دنیا کو رول کیا ہے وہ قومیں تھی جن کی اپنی مادری زبان اور سرکاری زبان ایک تھی. جی ایسے ہی ہے. انگریز، فرینچ، ٹرک، عربز. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی اردو کی وہ فروغ نہیں ہوئی، بٹ ٹھیک ہے، یو آر اپنی حصے کی آپ شمع جلا رہے ہیں. ہم جب ہمارے ادارے کا نام ادارہ فروغ قومی زبان ہے، ہم اس کے فروغ کے لیے یہاں پہ تحقیق کر رہے ہیں، مواد فراہم کر رہے ہیں. مثلا مجھ سے سینئر نے یہاں 9 والیومز میں جو سرکاری خط کتابت ہے انگریزی، اس کا بڑا بہت ہی رواں اور صریح اور شفاف ترجمہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. جب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو قومیں اپنے تہذیب و تمدن کے ساتھ جتنا زیادہ ان کا رابطہ اور پیوند رہا، وہ اتنا ہی جلدی آگے بڑھی ہیں اور ترقی کی ہے. ہمیں بھی بالآخر فیصلہ یہی کرنا. آپ کو ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ ہو گیا یہاں؟ میں نے 4 اگست 2023 کو جوائن کیا اور اپنا کام پہلے دن سے ہی کر رہا ہوں. ہم نے بہت اچھے فروغ قومی زبان کے حوالے سے سیمینار کیے. ہم نے نثر لکھنے والوں، زبان پر تحقیق کرنے والوں کے آثار کی رونمائی کی ہے، یہاں پہ ان کی عزت افزائی کی ہے، بلایا ہے، اور قومی سطح کے تہذیبی تمدنی ثقافت آپ اور میں دونوں کی جو حلقہ نیابت ہے، کانسٹیٹیوئنسی ہے، وہ یونیورسٹی ہیں. اور پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، وہ یونیورسٹیوں میں. مجھے یہ ایج ہو گیا کہ میں یونیورسٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے ہمارے دوست وائس چانسلر ہیں، علامہ اقبال یونیورسٹی میں HEC کے چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمارے دوست ہیں، ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر، اور یہاں پہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی ثقافتی اور ادبی ذوق کی آبیاری کے لیے بھی کام کیا جائے. دیکھیں، یہ ادب اور فنون لطیفہ کا مطالعہ بے جا اور بے وجہ نہیں شروع ہوا. یہ ادب اور ثقافت اور فنون لطیفہ یہ دلوں کو میں نرمی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو قریب لاتے ہیں. تو میری کوشش ہے اپنے تحقیقی کام، اپنے ثقافتی کام کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ ورکشاپس کی جائیں. مثلا ہمارے نزدیک ایک اہم ہے، ہم کچھ ورکشاپس کا انتظام کریں. یہ ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے، عید الفطر کے بعد ہم لوگوں کو جن کو ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں درست، سادہ اور رواں اردو لکھنے اور اس کے املا اور تلفظ کو درست رکھنے، اور الیکٹرانک میڈیا پر درست تلفظ سے لفظ بولنے کے لیے ورکشاپ کرائیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کچھ اشرے پہلے آپ اسکالر رہے ہیں، استاد رہے ہیں اور ایڈمن پوسٹوں پہ رہے ہیں. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، میل فیمیل، ان کو کوئی ایڈوائس ایک منٹ میں؟ 2 بڑے اہم میرے ذہن میں. ایک تو یہ کہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں، حتیٰ کہ چھوٹے قصبوں میں بھی بہت اچھی لائبریریاں بنائی جائیں کھیل کے میدان پر، تاکہ یہ نوجوانوں کو انگیج تو ہو. اور نوجوانوں کو میرا جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے خواب دیکھیں، اور خواب آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بندہ اپنے ظرف سے دیکھتا ہے. اگر آنکھوں سے دیکھے جاتے تو پھر تو نابینا لوگ خواب نہ دیکھ سکتے ہوتے. بڑے خواب ہی پہلا سٹیپ ہے. نوجوانوں کو پاکستان میں بہت اچھے مواقع ہیں، میرا ایمان کی حد تک یقین ہے. اپنے آپ پر جو علامہ اقبال نے ہمیں کہا ہے کہ مایوسی سے نکلیں. ڈاکٹر صاحب، کائنڈ آف یو
لیکن آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس پہ ریسرچ نہیں ہوئی اور میں نے اس پہ تھوڑا بہت کیا. یہ اردو کو مسلمان ملکوں میں پھیلانے میں تبلیغی جماعتوں کا بڑا رول ہے. وہ بھی صاف رہ جاتے رہے لیکن سر ہمارا ثقافتی لوگ ہیں, علمی اور تحقیقی ادارے کے. تو ڈاکٹر صاحب کائنڈ آف یو آپ نے مجھے وقت دیا اور آئی وش یو آل سکسیس ان لائف. تھینک یو.